الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ پرسوں یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ گناہوں کا تعلق ہمارے ظاہری وجود سے ہے اور کچھ گناہوں کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ تو گناہ تو دونوں ہی ہیں، لیکن زیادہ خطرناک گناہ دل کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن وہ ظاہری اعضاء کی تھی، کھانے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ شیطان نے جو گناہ کیا وہ دل کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتوں سے فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو تکبر کرنا یہ دل کا گناہ ہے، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو آدمی کہہ رہے میں بہت فقیر ہوں، میں بہت حقیر ہوں، میں تو بہت نالائق ہوں، میں بہت نکما ہوں، بہت ناکارہ ہوں، اور دل کہہ رہے کہ نہیں میں تو بہت بڑا ہوں۔ کوئی کہے کہ ہو نکمے، ہو نالائق، ہو ناکارہ، ہو گناہگار، تو آدمی دیکھے دل میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ خود اپنا فیصلہ کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا، بس مجھے پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ تو کسی نے کسی ایسے لفظ سے ہمیں خطاب کیا کہ جس لفظ سے خطاب اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اب ہم اپنے دل میں جھانکیں، ہمارے دل پر کیا اثر ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، دو آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک وہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھے، یعنی شرک کرے، کفر کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اور کفر کو ہم کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، شرک اور کفر کر رہا ہے، تو جنت حرام ہے اس پر۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اور دوسرا وہ جو اپنے کو بڑا سمجھے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں، یہ دل کا مسئلہ ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان ہے وہ تو سزا بھگت کے چلا جائے گا، لیکن پہلے والا تو کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ تو دل کا گناہ اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ ہم سب کے اندر موجود ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے، سب کے اندر، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، یہاں تک کہ تکبر تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کو پرہیزگار سمجھنے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تواضع کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ تکبر، تواضع کا تکبر کیا مطلب؟ یعنی میں نے یہ سوچ لیا کہ میرے اندر تو تواضع ہے، میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہی اصل تکبر ہے، یہی عین تکبر ہے، کہ جب میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، میں تو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، فرمایا یہی اصل تکبر ہے، یہی عین تکبر۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا، یہ آتا ہی نہیں ہے ٹیسٹ۔ کتنی بیماریاں ہیں نا جو ٹیسٹ میں آتے ہی نہیں، سارے ٹیسٹ کرا لیے، بیماری آ کے ہی نہیں دے، یہ اتنی چھپی ہوئی بیماری۔ تو اس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، جب ان کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اس کی نشاندہی فرماتے ہیں، ہم خود نہیں کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما۔